الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. سورة الصافات میں اللہ سبحانہ وتعالی سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ انہی کے طریقے پر ابراہیم بھی تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب وہ اپنے پروردگار کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، پاکیزہ دل، صاف ستھرا دل، اور اپنی قوم کو کہا اور اپنے باپ کو کہا ماذا تعبدون، تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبود چاہتے ہو؟ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے جہانوں کا مالک خالق ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا جو علاقہ تھا وہ بابل کا علاقہ تھا، غالباً عراق، موجودہ عراق کا کوئی علاقہ ہوگا غالباً، اور ان کی قوم جو ہے وہ بت پرست تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بناتے ہو؟ اللہ رب العزت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، ان کی قوم نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا تو ان کی قوم جو ہے ان کا ایک میلہ لگتا تھا. وہ میلے کا جب وقت آ گیا تو انہوں نے غالباً ان کی قوم نے کہا ہوگا کہ ہمارے ساتھ چلو، تو انہوں نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی
یوں ہی ڈالی ہوگی اور پھر کہا کہ میں بیمار ہوں. فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بیماری لاحق ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جو غم اور جو پریشانی جو ان کو لاحق تھی ان کی قوم کی، ان کے قوم کے کفر و شرک کی وجہ سے، اس کو بیماری کہا ہو. تو کہا بھائی میں تو نہیں آ رہا، میں بیمار ہوں. فتولوا عنہ مدبرین، تو وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے. وہ لوگ پیٹھ موڑ کر ان کے پاس سے چلے گئے. تو جب وہ میلے میں چلے گئے تو اب وہ ان کے جو بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے ان کے پاس آئے. فراغ الى آلہتہم فقال الا تأکلون. اس کے بعد یہ ان کے بنائے ہوئے معبودوں یعنی بتوں میں جا گھسے اور ان سے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ قوم نے جو ہے وہ نظر و نیاز چڑھا رکھی ہوگی بتوں کے پاس، کھانا پڑا ہوا ہوگا. جیسے آج کے مشرک جو ہیں وہ قبر کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، وہ بتوں کے ساتھ کرتے ہیں، یہ قبر کے ساتھ کرتے ہیں، فرق کوئی نہیں ہے. وہ بھی مشرک ہیں، یہ بھی مشرک ہیں. بتوں کے نام کی وہ نظر و نیاز کرتے تھے، یہ قبروں کے نام کی کرتے ہیں. تو نظر و نیاز کے کھانے پڑے ہوئے ہوں گے. فرمایا فقال الا تأکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ یہ اب ظاہر بت کو خطاب کرنا ایک وہ ہے، یعنی کہ ایک طنز ہے، ایک طنز کر رہے ہیں کہ یہ اس قوم کو دیکھو کہ یہ ان لوگوں پر کھانا پیش کر رہی ہے جو کھا بھی نہیں سکتے، اور نعوذ باللہ ان کے نام کی نظر و نیاز کر رہے ہیں. اور اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز کرنا یہ شرک ہے، یہ شرک اکبر ہے، یہ کفر ہے. پھر کیا کیا؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر وہ پوری قوت سے مارتے ہوئے ان بتوں پر پل پڑے، تمام بتوں کو گرا دیا. فراغ علیہم ضربا بالیمین. اور ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ تصویروں کو، بتوں کو مٹا دیں، اور جو قبر زمین سے اوپر ہے اس کو برابر کر دیں. حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو بھیجا اور کہا کہ میں تمہیں اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا، کہ کوئی بھی تصویر دیکھو اس کو مٹا دینا، کوئی قبر دیکھو اس کو برابر کر دینا جو زمین کے اوپر ہو. یہ سارے مزارات، یہ ساری، ان کو بالکل ختم کر دینے کا حکم ہے. کیونکہ وہ پھر جس طرح بت ہوتے ہیں پھر یہ بھی اس طرح بت بن گئے. اس لیے حدیث میں منع فرمایا کہ قبروں کو پختہ نہیں بنانا، قبروں کے اوپر عمارتیں نہیں بنانا. فراغ علیہم ضربا بالیمین فاقبلوا الیہ یزفون. اب وہ قوم جب واپس آئی تو دیکھا بھائی بت تو ٹوٹے ہوئے ہیں. فاقبلوا الیہ یزفون، اس پر ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے. اب ظاہر ہے ان کو پتا تھا کہ ایک ہی آدمی ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف ہے. ایک آدمی ہے اور جو اس پر ایمان لایا ہے وہی ہے جو بتوں کے خلاف ہے. تو فوراً اس کے پاس آئے، تم نے یہ کام کیا ہے. قال اتعبدون ما تنحتون، فرمایا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جس کو خود تراشتے ہو؟ خود تراشتے ہو ان بتوں کو اور پھر ان کی تم عبادت کرتے ہو.
یہ تو اپنے تراشنے میں، اپنے بنانے میں تمہارے محتاج ہیں، اور تم ان کی عبادت کر رہے ہو۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ اپنے ہاتھوں سے قبروں کو بناتے ہو، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی تیمارداری کرتے ہو، اس کی دوا دارو کرتے ہو، اس کی خدمت کرتے ہو، پھر جب وہ مر جاتا ہے تو اس کو غسل دیتے ہو، اس کا کفن دفن کرتے ہو، اس کی نماز جنازہ کرتے ہو، اس کو قبرستان کی طرف لے کے جاتے ہو، اور اس کے لیے قبر کھودتے ہو، قبر کے اندر اس کو ڈالتے ہو، اس کو قبر میں دفن کرتے ہو۔ وہ تو ایک مردہ لاش ہوتا ہے، وہ تو اپنے آپ کو غسل نہیں دیتا ہے، وہ تو اپنے آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھواتا ہے، اپنے آپ کو دفناتا نہیں ہے، اپنے آپ کی قبر نہیں کھدواتا ہے۔ جب وہ بیمار ہوا تھا تو اس وقت اس کی خدمت تم کر رہے تھے، اب اس کو قبر میں ڈالا، اس کی قبر کو تم نے خود پختہ کیا، سنگ مرمر لگایا، اور پھر اس کے اوپر عمارت بنائی، اس کے اوپر عمارت بنائی۔ وہ مردہ، اس کو کیا اس نے وہ عمارت بنائی؟ نہیں، وہ تو اپنی قبر میں جانے میں تمہاری اس کو ضرورت تھی، اور جب تم نے اپنے ہاتھ سے یہ سارے کام کر لیے تو اب تم اس کی عبادت کرتے ہو، اس کو پکارتے ہو، اس کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہو۔ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ تو یہاں پر وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں کہ جن بتوں کو خود ترشتے ہو ان کی عبادت کرتے ہیں۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ سبحانہ و تعالی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کاموں کو پیدا کیا، اس کو چھوڑ کر تم ان میں لگے ہوئے ہو۔ اب قوم نے کیا کیا؟ قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم، اس کے لیے ایک عمارت بناؤ۔ قالوا ابنوا له بنیانا، اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ ایک جگہ بناؤ، ایک عمارت بناؤ، اس پہ زبردست آگ دہکاؤ اور اس کو اس آگ میں ڈال دو۔ اور پھر واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے ان کو آگ میں ڈالا، اور اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ وہ آگ دہک رہی ہے، اس کے شعلے بھڑک رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر ایسے ہیں جیسے باغات کے اندر، جیسے ٹھنڈے اور بہترین موسم میں باغات کی سیر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ اب قوم نہیں مان رہی ہے، قوم نے قتل کرنے کی بھی پوری کوشش کر دی، شہید کرنے کی بھی پوری کوشش کر دی۔ اب فرمایا میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، سیہدین، ان قریب مجھے راہ دکھائے۔ اور پھر شام کی طرف ہجرت فرمائی، اللہ سے دعا فرمائی، رب ہب لی من الصالحین، اے رب مجھے ایک نیک فرزند عطا فرمائی۔ بتوں کا مقابلہ کیا، بت پرستوں کا مقابلہ کیا، بتوں کو توڑ دیا، آگ میں ڈالے گئے، کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کے لیے۔ پھر اللہ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دیا،
امتحانات پر امتحانات آ رہے ہیں. اب دعا کی کہ اے اللہ مجھے صالحین میں سے عطا فرمائیے. اور فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں بشارت دی، ایک حلیم، ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی. اب اللہ کی طرف سے بشارت آئی ایک بیٹے کی، بردبار بیٹے کی. بیٹا پیدا ہوا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ اکبر. اور جب ہجرت فرمائی تھی تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ نبی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے اور ان کے اپنے خاندان کے تھے. تو اب ارمانوں سے مانگا ہوا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا. بیٹے کی عمر بڑھی. فلما بلغ معه السعي، جب بیٹا ان کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، دوڑنے لگا. اب بیٹا تھوڑا بڑا ہو گیا ہے، چلتا پھرتا ہے، دوڑتا ہے اپنے باپ کے ساتھ. اب اللہ کی طرف سے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اللہ پاک نے خواب میں دکھایا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر. نبی کا خواب ہے، وہی ہے، سمجھ گئے اللہ کا حکم ہے. اپنے بیٹے کو بتایا، بیٹے کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. بیٹا کیا کہتا ہے؟ فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے تمہیں ذبح کرتا ہوں، میرے خواب میں دیکھا. تو بھی خوب غور کر لے کہ تیری کیا رائے ہے. وہ بیٹا بھی تو نبی ہے نا، اللہ کے یہاں تو نبی ہیں. ہو سکتا ہے ابھی تک وہی نہیں آئے ہو، ابھی تک نبوت ظاہر نہیں ہوئی ہو. بیٹے نے فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے باپ آپ کر دیجئے جس کا آپ کو حکم ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. ثابت قدم رہنے والے. یہ صبر کا جو لفظ ہے یہ بہت وسیع لفظ ہے. جو 4 خصوصیات بیان فرمائی اللہ پاک نے اس انسان کے بارے میں جو خسارے میں نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر کوئی خسارے میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، اور زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے. اللہ پاک جس کی چاہے قسم کھاتا ہے. ہمیں منع ہے ہم صرف اللہ کی قسم کھائیں اگر کھائیں تو، اور سچی قسم کھائیں. ہمیں منع ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں. اور زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. یہ صبر جو ہے یہ ان 4 خصوصیات میں سے ہے جو انسان کو خسارے سے نکالتی ہے. یعنی ایمان لانے، اعمال صالحہ اور حق بات پر جو تکالیف آئیں گی، جو آزمائشیں آئیں گی، ان پر صبر کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، مستقل مزاج رہنا ہے. تو آپ کر گزریے میرے باپ، میرے والد، ابا جان، کر گزریے جس کا حکم فرمایا آپ کو. انشاءاللہ آپ صابرین میں سے پائیں گے. دیکھو یہاں پر بھی انشاءاللہ فرما رہے. لوگ تو بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. یہاں پر خود بھی نبی ہیں اور نبی کے بیٹے ہیں، مگر انشاءاللہ فرما رہے ہیں اگر اللہ نے چاہا. اور ظاہر نبی ہے تو اللہ نے تو چاہ دیا ہے. انسان کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا.
اس لیے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کسی بات کے بارے میں ہرگز یہ نہیں کہنا کہ میں اسے کروں گا کل، مگر یہ کہ اگر اللہ نے چاہا۔ اللہ کی چاہت کے بغیر نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ کی چاہت اس کا ارادہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے جو اس کا ارادہ یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، اسی کے مطابق اللہ پاک وجود میں لاتا ہے تمام عالم کو، عالم کی ہر چیز کو۔ تو انبیاء کرام بھی علیہم الصلوۃ والسلام کہ اگر یہ میرے رب نے چاہا ہے تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اب ابراہیم علیہ السلام بیٹوں کو لے کر مینا روانہ ہوئے، مکے میں تھے، وہاں سے مینا روانہ ہوئے۔ مینا جو ہے کچھ فاصلے پر ہے، دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک جگہ ہے مینا۔ مینا میں گئے، وہاں پر شیطان سامنے آیا، اس کو کنکڑیاں ماری، 7 کنکڑیاں ماری، وہ زمین میں دس گیا۔ پھر شیطان زمین نے اس کو چھوڑا، شیطان تھوڑا آگے آیا، وہاں پر اس کو کنکڑیاں ماری، شیطان زمین میں دس گیا۔ پھر شیطان کو زمین نے چھوڑا، باہر آیا، تھوڑا آگے بڑھا، پھر شیطان کو کنکڑیاں ماری، پھر وہ زمین میں دس گیا۔ اور یہ وہی مقام ہے جو جمرات کہلاتا ہے۔ حاجی جس کو کنکڑیاں مارتے ہیں مینا کے اندر، یہ وہ جگہ ہیں جو تین جگہ ہیں، ایک بڑا ہے، ایک درمیان ہے، ایک چھوٹا ہے۔ اب وہاں پر جو ایک بہت بڑا احاطہ بنا ہوا ہے، اس کو کنکڑیاں مارتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ اور پھر فلما اسلم وتلہ للجبین، اب دونوں جو ہے وہ تسلیم ہو گئے ہیں، اور باپ نے بیٹے کو جو ہے پیشانی کے بل لٹا دیا، پیشانی کے بل ڈال دیا، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل ڈال دیا، اپنا لخت جگر، اپنے جسم کا ٹکڑا ارمانوں سے مانگا ہوا، دعاؤں سے حاصل کیا ہوا، رب کی بشارت، رب نے بشارت دی تھی ان کی، اور حاصل ہوا، پیدا ہوا، اور پھر پالا پوسا، اب بڑا ہو گیا ہے، آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیا ہی وقت ہوگا۔ ہاتھ میں چھری ہے اور بیٹا، اللہ اکبر، غالباً نابالغ ہی ہوں گے اس وقت، کیونکہ چلنا پھرنا تو وہ تو نام ظاہر ہے، چلنے پھرنے سے آدمی بالغ تو نہیں ہو جاتا ہے نا۔ قرآن میں ہے کہ جب وہ چلنے پھرنے لگا، دوڑنے لگا، وہ تو ایک چھوٹی سی عمر ہوتی ہے، وہ معصوم بچہ، اللہ اکبر، اللہ، کیا یہ وقت ہوگا۔ وہ باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، وہی باپ جس کے جسم کا وہ ٹکڑا ہے، جس کا لخت جگر ہے، محبت اور شفقت اور رحمت، اللہ اکبر۔ ایسی حالت میں تو کوئی دشمن بھی ہوتا ہے نا، تو اس کا دل بھی جو ہے وہ پانی پانی ہو جاتا ہے، مگر یہاں پر تو باپ ہے اور بیٹا ہے۔ ایسی حالت میں تو اگر دشمن بھی ہو تو وہ بھی بولے گا بس بس بس، اس کا دل بھی پسیج جائے گا۔ اور یہاں پر تو اپنا باپ ہے اور اپنا بیٹا ہے، سمجھے نا، یہاں پر تو اپنا باپ ہے، اپنا بیٹا ہے، کوئی دشمن کے بیٹے کے ساتھ بھی اس طرح کرنے میں پانی پانی ہو جاتا ہے۔ اور پھر ذات بھی کون سی ہے، کوئی عام ذات تو نہیں ہے نا، کوئی سخت دل انسان تو نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں، شفقت اور محبت اور رحمت والے دل والے ہیں، باپ بھی اور بیٹے بھی، مگر اللہ کے لیے یہ سب کچھ قربان ہے۔ اللہ کے لیے ان تمام چیزوں پر قابو پا لیا ہے۔
اور چھری ہاتھ میں، اب چھری چلانا شروع کی اور اللہ کی طرف سے آواز آئی، اللہ کی طرف سے ندا آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ندا کی ابراہیم کو، اے ابراہیم۔ اللہ کی ندا بھی اللہ کی شان کے لائق ہوتی ہے، ہماری طرح نہیں ہوتی آواز والی۔ قد صدقت الرؤیا، تحقیق تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ بیٹا جو ہے ذبح نہیں ہوا، اللہ پاک نے چھری کو چلایا مگر چلنے نہیں دیا گردن کو، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ گردن کو تانبے کا بنا دیا کہ چھری اس پر چلی ہی نہیں۔ جب یہ ہو گیا تو اللہ کی طرف سے ندا آ گئی کہ بس تم نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح محسنین کو، نیک کام کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، اسی طرح ان کو بدلہ دیتے ہیں۔ یہ جو محسنین کا لفظ ہے نا، اللہ، احسان، احسان کا حدیث میں کیا لفظ مطلب ہے؟ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگرچہ کہ تم اس کو نہیں دیکھتے مگر وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ تو وہ احسان کے درجوں پر پہنچے ہوئے دونوں احسان کے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، اور اللہ کے آگے اس طرح تسلیم ہے جس طرح اللہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم اسی طرح ان کو بدلہ دیتے ہیں کہ بیٹا بھی سلامت ہے اور امتحان بھی پورا ہو گیا۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ پاک نے ان کے بیٹے کو بھی قربان نہیں ہونے دیا۔ بیٹا بھی تمہیں مبارک ہو، ابراہیم تمہارا بیٹا تمہیں مبارک ہو، تمہیں سلامت ہو۔ تمہارا بیٹا تمہیں مبارک ہو اور تمہارا امتحان بھی تم پاس ہو گئے۔ دونوں پاس بھی ہو گئے اور کچھ ہوا بھی نہیں۔ اللہ پاک کو تو ضرورت نہیں ہے نا بیٹے کی، اللہ پاک کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ اسماعیل کو ذبح کروائیں؟ اصل بات تو یہ تھی کہ وہ کرتا ہے ذبح اور وہ ذبح ہوتا ہے، اور وہ ہو چکا مگر ذبح نہیں ہونے دیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو بھی محسن ہے، احسان والا ہے، احسان کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے، ان کے ساتھ یہی معاملہ۔ ان هذا لهو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑا امتحان تھا، کھلا امتحان تھا، بے شک یہ کھلا امتحان تھا، مبین، ایک واضح اور کھلا امتحان، کہ باپ کو حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرے اور بیٹا کہ باپ کے ہاتھ سے ذبح ہو جائے، اور اس میں تم دونوں پاس ہو گئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے جو ہے اس کا ایک عظیم ذبح کے ساتھ اس کا جو ہے وہ فدیہ دیا، ایک عظیم ذبیحہ، ہم نے ایک عظیم ذبیحہ کا فدیہ دے کر اس بچے کو بچا لیا۔ تو ایک عظیم ذبیحہ کے ذریعے جو ہے اسماعیل کا فدیہ دیا۔ اللہ پاک نے جنت سے ایک مینڈے کو بھیجا
اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو ذبح کرو، یہ تمہارے بیٹے کا فدیہ ہے۔ بیٹے کو بھی بچا لیا، باپ کے ہاتھ سے قربان نہیں ہونے دیا، اور امتحان میں دونوں پاس بھی کر دیے، اور جنت سے ایک مینڈے کو بھیجا اور ان کو جو ہے وہ ان کو ذبح کرو۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کا ہمارے لیے مقصد یہ ہے کہ کیا ہم بھی جو ہیں اللہ کے لیے قربانی دینے والے ہیں کہ نہیں؟ اب ان کو تو ایک بہت بڑی قربانی کا مطالبہ کیا ان سے، ہمارے سے اتنی بڑی قربانی کا مطالبہ نہیں کیا، مگر جن قربانیوں کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، کیا ہم وہ قربانیاں دینے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ دین پر چلنے میں جو قربانیاں آتی ہیں، نیند کی قربانی آتی ہے، مال کی قربانی آتی ہے، وقت کی قربانی آتی ہے، جان کی قربانی آتی ہے، کیا ہم اس قربانیوں کو دینے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم اس امتحان میں پاس ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آدمی رات کو سویا ہوا ہوتا ہے، اذان فجر کی اذان ہوتی ہے، نیند بہت آ رہی ہے، اس وقت تو شیطان بھی ایسا جو ہے، شیطان ایسا اس وقت کہ اگر بندہ 4 بجے تک بھی جاگا ہوا ہوگا نا، تو اس وقت تو اس کو نیند آنے لگتی ہے، شیطان اس کو ہوائیں دیتے ہیں، پنکھے لگاتے ہیں، اس وقت اس کو نیند آنے لگتی ہے۔ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے واقعی میں شیطان اس کو ہوائیں مارتا ہو، پھوکے مارتا ہو، اس کو ٹھنڈا ٹھنڈا لگے ہو، اس کو نیند آنے لگے۔ تو بہرحال اس وقت جو ہے وہ نیند بھی آنے لگتی ہے، اور اگر پہلے سے سویا ہوا ہے تو اس وقت گہری نیند میں ہوتا ہے۔ تو اب یہ اتنی چھوٹی سی نیند کو قربان کرنا اللہ کے لیے اور فجر کے لیے اٹھنا، آدمی کرتا ہے کہ نہیں؟ ایک معمولی سی چیز ہے۔ ہاں، اگر اس کی نوکری ہوگی تو وہ اٹھ جائے گا، اگر اس کو کام پہ جانا ہے مزدوری کے لیے یا دنیاوی کام کے لیے، اٹھ جائے گا وہ، کیونکہ اس کی اہمیت ہے اس کے نزدیک، تو وہ اس کے لیے نیند کو قربان کرنا آسان ہے۔ مگر فجر کی نماز کی کوئی اہمیت نعوذ باللہ نہیں ہے۔ اب یہ تو میں کہہ رہا ہوں، اگر نماز کی واقعی میں اہمیت نہیں ہے تو پھر تو وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا، تو کافر ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح ظہر کا وقت آتا ہے، اور وہ جہاں کہیں بھی ہے، کام کاج میں ہے یا سو رہا ہے یا کسی اور چیز میں مشغول ہے یا بیٹھا ہوا ہے، تو تھوڑی سی قربانی دینا اور مسجد میں حاضر ہونا۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا ہے، مال ہے، اللہ پاک نے مال دیا ہے، صاحب نصاب ہے، ایک چھوٹی سی رقم 2.5%، وہ بھی سال میں ایک دفعہ اس کو قربان کرنا، لیکن یہ لوگوں پر یہ بھی بھاری ہو جاتی ہے، زکوٰۃ نکالتے نہیں، لوگوں پر یہ بھی بھاری ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی مال کے اندر حق ہیں، مثال کے طور پر کوئی بھوکا آ گیا، کوئی اور اس کو کھلانے والا نہیں ہے، تو اب اس پر فرض ہے کہ وہ اس مسلمان کو کھلائے۔ کوئی بہت ہی حاجت مند ہے، اس کو ضرورت ہے، کوئی اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا نہیں ہے، تو پھر اسی پر فرض ہے کہ وہ پوری کرے، اگر وہ کر سکتا ہے۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی قربانیوں کو دینا، رمضان کا وقت آیا ہے، روزے رکھنے ہیں، اب وہ کام پہ جاتا ہے تو روزہ رکھوں گا تو پھر کام میں تکلیف ہوگی، تو
تو اس تکلیف کو قربان کرنا، برداشت کرنا. مال ہے، حج کے لیے جانا، نہیں جاتے لوگ. کتنے لوگ ہیں کہ حج کے مہینے آتے ہیں اور ان کے پاس لاکھوں روپے ہوتے ہیں، مگر وہ حج کو نہیں جاتے، ان پر حج فرض ہوتا ہے. حج کے مہینے کون کون سے؟ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. یا شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ 3 مہینے ہیں میرے خیال میں. ان 3 مہینوں میں تیاری ہوتی ہے حج کی، سفر کرتے ہیں لوگ حج کے لیے. تو لوگوں کے پاس لاکھوں روپے ہوتے ہیں اور وہ حج کو نہیں جاتے، پھر وہ پیسے خرچ کر دیتے ہیں اور ساری زندگی ان پر حج فرض ہوتا ہے. ایک دفعہ فرض ہو جاتا ہے، پھر وہ فرض رہتا ہے، چاہے بعد میں پیسے ختم ہو جائیں. اور پھر جو ایسی قربانی ہے جو واقعی میں اس قربانی سے مشابہت زیادہ رکھتی ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. کیونکہ اس میں جان کی قربانی ہے، اس میں اپنے بیٹے کو قربان کر دینا ہے، اپنے شوہر کو قربان کر دینا ہے، اپنے باپ کو قربان کر دینا ہے، اپنے بھائی کو قربان کر دینا ہے. تو بعض دفعہ تو عورتیں بھی قربان ہو جاتی ہیں. یہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ سب سے زیادہ اس قربانی کے مشابہت رکھتا ہے، سب سے زیادہ یہی رکھتا ہے. اور ظاہر جہاد سب سے اونچا عمل ہے. حدیث میں ہے ذروۃ سنام الاسلام، اسلام کے کوہان کی بلندی ہے. کوہان اور پھر اس کی بلندی سب سے اوپر ہوتا ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ. مگر اس کے لیے تو آج کل کوئی بات بھی نہیں کرتا ہے. کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی کوئی بات بھی نہیں کرتا. جو بات کرتے ہیں اس سے بھی لوگ دور ہو جاتے ہیں. تجربے کی بات کر رہے ہیں. جو بات کرتے ہیں جہاد کی، کتنے لوگ اس سے بھی دور ہو جاتے ہیں. تو خود کرنا دور کی بات، خود بات کرنا دور کی بات، ان لوگوں کے ساتھ رہنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. خیر رہتا تو رہنے سے مراد یعنی ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ یعنی مجلس کرنا، ان لوگوں کے ساتھ مجلس کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں جو جہاد کی بات کرتے ہیں. اور اس میں یہ تو قربانی والا راستہ ہے، تو یہ نہیں کہ اس کے ساتھ ہم لوگ بھی اس قربانی کے اندر آ جائیں، تو بھائی اس سے دور ہو جاتے. اور اصل جو ہے، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کے قریب ہے، وہ یہی جہاد. انہوں نے تو اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کیا نا، ان کو تو اس کا مطالبہ کیا گیا. تو ان کی قربانی تو بہت آگے ہے. مگر جہاد کے اندر یہ ہے کہ تم قربانی کی طرف اپنے بیٹے کو بھیج دو، تمہیں حکم ہے. قربانی کی طرف اپنے بھائی کو بھیج دو، قربانی کی طرف اپنے آپ کو بھیج دو، اپنے شوہر کو بھیج دو، کہ وہ اس جگہ پر جائیں گے جہاں پر تلواریں چلتی ہیں، جہاں پر گولیاں برستی ہیں، جہاں پر بمباریاں ہوتی ہیں، جہاں پر جیل و قید و بند کی صحبتیں آتی ہیں. اللہ پاک عافیت میں رکھے. لیکن اس کی طرف بھیجنا یہ اس قربانی کے قریب سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے. لیکن یہ بات کوئی بتاتا نہیں ہے. ابھی ظاہر عید کے دن ہے، عید الاضحیٰ کے قربانی کے دن ہے، تو جگہ جگہ اسی موضوع پر بیانات ہو رہے ہوں گے
کل بھی اسی موضوع پر ہوئے ہوں گے، آج بھی شاید اسی موضوع پر ہو رہے ہوں، یہاں پر بھی اسی موضوع پر ہو رہا ہے. لیکن جب اس کی بات کرتے ہیں تو قربانی کی، یعنی عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہے اس کی بات کرتے ہیں. تو وہ تو ہے، لیکن یہ تو سوچو کہ جو اس عمل کے زیادہ مشابہت رکھتا ہے وہ جانور کو قربان کرنا ہے یا اپنے آپ کو قربان کرنا ہے؟ اپنے بیٹے کو قربان کرنا، اس کی کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں، کوئی جہاد کی بات ہی نہیں کرتا. اور اس عمل کو ہم نے بالکل چھوڑا ہوا ہے. اور حدیث میں ہے کہ اگر تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ پاک تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا، اور یہ ذلت تم پر طاری رہے گی یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ، یعنی جہاد کی طرف واپس آ جاؤ. اور حدیث میں ہے کہ جس نے جہاد نہیں کیا اور وہ اللہ سے ایسی حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کے اندر عیب ہوگا، وہ عیب دار ہوگا. اور حدیث میں ہے کہ جس نے کبھی جہاد نہیں کیا، جنگ نہیں کیا اللہ کے راستے میں، اور نہ کبھی اس کا ارادہ کیا، وہ منافقت کی حالت میں مرتا ہے. اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے، اور باطل نظام کو ختم کرنے کے لیے. جیسے ہم پر یہ باطل نظام نافذ ہے، یہ انگریزوں کا نظام، جمہوری پارلیمانی نظام، انگریزوں کا قانون، اس نظام باطل نظام کو ختم کرنے کے لیے پورے عالم کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں لڑنا، یہ جہاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابی نے کہ جہاد کیا چیز ہے؟ فرمایا جہاد یہ ہے کہ تم کفار سے لڑو جب تمہارا ان کے ساتھ سامنا ہو جائے. اللہ کے دین کے دشمنوں سے، جو اللہ کے دین کو نافذ نہیں ہونا چاہتے، جو اللہ کے علاوہ اوروں کے نظام کو چاہتے ہیں، اوروں کے قوانین کو چاہتے ہیں، اللہ کی زمین کو اللہ کے دیے ہوئے قانون پر نہیں بلکہ غیر اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق جو ہے وہ چلانا چاہتے ہیں، ان سے لڑنا. جب صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جب فارس کے دربار میں، کسریٰ کے دربار میں حاضر ہوئے تو پوچھا، اس نے، کسریٰ نے پوچھا یا رستم نے پوچھا کہ تم لوگ کس لیے آئے ہو؟ تو فرمایا کیا؟ جئنا ان نخرج العباد، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کو بندے کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لگا دیں. کہ بندہ بندے کے قانون سے آزاد ہو جائے، بندہ بندے کا غلام نہ رہے، بندہ بندے کا محکوم نہ رہے، وہ اللہ کا بن جائے. جئنا لنخرج العباد من جور الادیان الى عدل الاسلام، ہم اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کو تمام جو دوسرے دین ہیں ان کے ظلم سے نکال کر، تمام جو دوسرے دساتیر ہیں، دوسرے قوانین ہیں، دوسرے جو ہے وہ منشورات ہیں، ان سے نکال کر اللہ کے منشور پر، اللہ کی شریعت پر، اللہ کے دین پر اس کو لگا دیں. جئنا لنخرج العباد من ضيق الادیان الى وسعت الاسلام، ہم اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کو تمام دوسرے جو ادیان ہیں، جو نظامات ہیں، جو دساتیر ہیں، جو قوانین ہیں، جو منشورات ہیں، ان کی تنگی سے نکال کر
اسلام کی وسعتوں میں پہنچا دیں۔ آج ہم کتنے تنگ ہیں؟ تنگ ہے نہیں ہے؟ کتنا تنگ ہے ہم لوگ، ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ پس چکے ہیں۔ جب ہم بازار میں جاتے ہیں، ایک مزدور دن بھر محنت کرتا ہے، 1000 روپے اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ جب وہ بازار میں جاتا ہے، دودھ کی دکان پہ جاتا ہے، تو دودھ والا اسے 210 روپے کلو لے لیتا ہے۔ آٹے کی دکان پہ جاتا ہے، بولا گھر والوں کے لیے ایک دن کا آٹا، 2 کلو آٹا لیتا ہے۔ یہ میں بالکل ایک اوسط فیملی کی بات کر رہا ہوں، اوسط خاندان کی۔ بڑے خاندان میں تو ایک دن میں 5 کلو آٹا بھی پکتا ہو۔ 300 روپے آٹے والا لے لیتا ہے، 500 روپے ختم ہو گئے اس کو۔ سبزی والے کے پاس جاتا ہے، سبزی کی بات کر رہا ہوں، گوشت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ گوشت کی تو اس کی بیچارے کی ابھی توفیق ہی نہیں ہے۔ گوشت تو 1100 روپے کلو ہے، مرغی 600 روپے کلو ہے، وہ بھی فارمی۔ سبزی والے کے پاس جاتا ہے، 100 روپے وہ لے لیتا ہے۔ پھر پیاز، آلو، ٹماٹر 200-300 اس میں چلے گئے۔ اب تیل کہاں سے لائے گا؟ گھی کہاں سے لائے گا؟ تیل 400 روپے، سب سے جو ہلکا تیل ہے 400 روپے لیٹر ہے، سب سے ہلکی گھی بھی 400-450 روپے کلو ہے۔ اچھا یہ تو صرف ایک دن کا راشن ہے نا، اب پانی کا حساب کرو، بجلی کا حساب کرو، گیس کا حساب کرو، گھر کے کرائے کا حساب کرو، سواری کا جو پیٹرول ہے اس کا حساب کرو، کوئی بیماری شماری ہو جائے اس کا حساب کرو، کپڑے شپڑے اس کا حساب کرو۔ تنگی میں نہیں ہے ہم لوگ، کتنی تنگی میں ہے۔ یہ اس کی بات کر رہا ہوں جو کام پہ لگا ہوا، جو کام پہ جس کو کام نہیں مل رہا اس کے بارے میں سوچو، تو اللہ پاک چلا رہے ہیں۔ تو اس تنگی سے نکال کر، اس ظلم و جور سے نکال کر اسلام کے عدل میں اس کو پہنچا دیں۔ اس لیے ہم لوگ آئے، اور وہ کس لیے آئے تھے؟ جہاد کے لیے آئے تھے۔ فارس کے اندر جہاد کے لیے لشکروں کے ساتھ موجود ہیں۔ اسلام قبول کرو یا جزیہ دو، تسلیم ہو جاؤ، یا پھر ہم تم پر حملہ کرنے والے۔ وہ پوچھ رہے بھائی کیوں آ گئے؟ بھائی یہ کیا آسمان سے کہاں سے ٹپک پڑے؟ ہم نے تو تم پر حملہ بھی نہیں کیا، نہ ہم نے تم پر حملہ کیا، نہ ہم نے تم سے جھگڑا کیا، تم ایسے ہی بس آ گئے ہو ہمارے ساتھ لڑنے جھگڑنے کے لیے۔ کیا بات ہے بھائی؟ بات یہ ہے کہ اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا پھر قتال۔ تو میرے بھائیو، یہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ سب سے اصل قربانی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے واقعتاً کسی درجے میں مشابہت رکھتی ہے۔ باقی جانوروں کی قربانی وہ تو بے شک اسی عمل کی جو ہے وہ سنت کے طور پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس جہاد کی کوئی بات نہیں۔ تو میرے بھائیو، ہم لوگ بھی یہ قربانیاں دینے کو تیار ہو جائیں۔ اور جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ اللہ پاک نے نہ ان کے بیٹے کو ضائع ہونے دیا، یعنی کہ ان سے مطلب ان کے پاس ہی رہا، اور نہ جو ہے اور ان کو امتحان میں پاس بھی کر دیا۔ تو جب ہم ایسی قربانیاں دیں گے، اللہ کے راستے میں جان لگائیں گے، اپنی اولاد کو لگائیں گے، اپنے بال بچوں کو لگائیں گے، شوہر کو لگائیں گے، باپ کو لگائیں گے، جان کی قربانی دیں گے، مال کی، یہ جان کی قربانی جہاد میں ہوتی ہے۔ یہ جو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنا جان مال وقت، میں نے بولا بھائی تم مال اور وقت تو کہہ سکتے ہو، جان کی قربانی تم کہاں دے رہے ہو؟ جان کی قربانی تم کہاں دیتے ہو؟ ہاں یہ کہو مال اور وقت تم کہہ سکتے ہو، چلو مال اور وقت لگا رہے ہو، جان کی قربانی تو وہ تو جہاد کے اندر ہے، سمجھے نا؟ یہ بات میں نے مدنی مسجد میں کی تھی، تو وہ لوگ میری بات پر ہنس رہے تھے، وہ تو سوچ رہے تھے ہاں صحیح بول رہے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ اصل میں یہ اس میں ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ تو ہم لوگ یہ قربانیاں جب دیں گے تو اللہ اکبر، اللہ پاک جو ہے نہ ہماری دنیا ضائع ہونے دے گا اور ہمیں آخرت میں بھی سرخرو کر دے گا۔ دیکھو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں۔ ان کا بیٹا بھی ان کو مبارک کر دیا اور وہ کامیاب بھی ہو گئے، سمجھے نا؟ جب ہم قربانیاں دیں گے اللہ پاک نہ ہماری دنیا ضائع کرے گا، جو ہم قربان کر رہے ہیں
اللہ پاک اس سے زیادہ دے گا اور آخرت میں سرخرو کر دے گا. تب تیار ہو اس کے لیے؟ زور سے زور سے. ہاں سب جہاد کے لیے تیار ہو، شہادت کے لیے تیار ہو. انشاءاللہ ہم ذرا زور سے بولیں انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا